جب عبداللہ بن عمیر دست بدست جنگ کر کے اپنے خون سے کربلا کی پیاسی زمین کو سیراب کر چکے اور شمر کے غلام رستم کے گرز نے عبداللہ بن عمیر کی اہلیہ وہب کو بھی شہید کر دیا تو حر نے محسوس کیا کہ یزیدی فوج کا مقصد نہایت خوفناک اور خطرناک ہے۔ بے چینی کے عالم میں وہ عمر سعد کے پاس آیا اور کہا، اے سعد، کیا تو واقعی حسین کو قتل کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم ایسا کروں گا کہ سر کٹ کر اڑتے نظر آئیں اور ہاتھ کٹ کر گرتے دکھائی دیں۔ عمر سعد نے جواب دیا۔ یہ سننا تھا کہ حر غضبناک ہو گئے۔ وہ پلٹ کر اپنے دستے کی طرف آ گئے۔ سینے میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، جسم پر لرزہ طاری تھا اور بدن کانپ رہا تھا۔ مہاجرین اویس نے یہ حالت دیکھی تو کہا، اے حر، تیرا کیا حال ہے؟ تو شجاعان کوفہ میں سے ہے اور کانپ رہا ہے۔ حر نے جواب دیا، اس وقت میں خود کو دوزخ و بہشت کے درمیان پا رہا ہوں، نور و نار کی کشمکش میں مبتلا ہوں، مگر واللہ میں بہشت کو چھوڑ کر دوزخ میں نہ جاؤں گا، چاہے یہ لوگ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ پھر حر نے امام حسین کے کیمپ کی طرف رک کر کے اپنا گھوڑا پھیر دیا۔ ادھر لشکر اعداء میں ہلچل مچی ہوئی تھی اور ادھر امام حسین کے قریب گھوڑے سے وہ اتر چکے تھے۔ زمین ادب کو بوسہ دینے کے بعد حر نے سر کو خاک پر رکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا، اے شخص، تو کون ہے؟ سر کو اٹھا۔ حر نے جواب دیا، یا مولا، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، کسی طرف آپ کو جانے نہ دیا اور اسی دشت کرب و بلا میں پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد حر نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، مولا، میں خدا کی قسم یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ جو کلمہ گو ہیں آپ سے اس طرح پیش آئیں گے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ رسول اللہ کے کچھ امتی رسول اللہ کے نواسے پر پانی بند کر دیں گے۔ میرے آقا، اب میں توبہ کرتا ہوں، بتائیے کیا یہ توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ امام حسین نے فرمایا، حر، غم نہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہے۔ اس کے بعد حر نے امام حسین سے جنگ کی اجازت طلب کی۔ حر راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بے چین تھے۔ بہت ضد کیا تو امام حسین نے جنگ کی اجازت دے دی اور حر نے بنا دیر کیے ہوئے میدان کی راہ لی۔ ایک بار پھر دشمنوں کے لشکر میں ہلچل مچ گئی، سواریوں کے کلیجے دہل اٹھے، نیزہ بازوں کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی، تیر اندازے پریشان ہو گئے اور سب کی صفیں الٹ پلٹ گئیں۔ ایک تو حر کی شجاعت، دوسرے یہ کہ حقیقت کی تھوڑی دیر پہلے وہ دشمن کی فوج کے ایک دستے کے سپہ سالار تھے، مقابلہ کرنے والوں پر نفسانی اثر ڈال رہا تھا۔ خود عمر سعد اور شمر بھی بغاوت کا خطرہ تھا انہیں بھی۔ حر نے کبھی میسرہ پر حملہ کیا، کبھی میمنہ کو پس پاس کیا، اپنی شجاعت کے دل کھول کر جوہر دکھائے، داد شجاعت دی، لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، پھر گھوڑے سے زمین پر گرے اور امام کو آواز دی کہ غلام نے اپنی جان آپ پر نثار کر دی۔ امام نے حر کی لاش میدان سے اٹھوائی اور اپنے دشت مبارک سے چہرے کا خون صاف کیا، سر کے زخم پر رومال باندھا، بہشت کی بشارت دی اور فرمایا، تیری ماں نے کیا اچھا نام رکھا ہے، حر فی الدنیا والآخرہ، بے شک تو دنیا میں بھی حر تھا اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حر نے جام شہادت نوش کر کے اصحاب حسین میں اپنے مرتبے کو بہت بلند کر لیا تھا۔ خیمہ حسین میں بھی حر کی شہادت کی خبر ہوئی اور بیویوں نے حسین کے ناصر کی شہادت پر اظہار غم و الم کیا۔